الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شہرا۔ محترم ناظرین کرام، 26ویں پارے کی چند آیتوں کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حملته امه کرها ووضعته کرها، اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ حالت حمل میں رکھا، ووضعته کرها، تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اسے جنا۔ وحمله وفصاله 30 شہرا، اس کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت، یعنی جتنے دن اس کو اپنے پیٹ میں رکھا بطن میں اور دودھ پلایا، یہ کل 30 ماہ 30 مہینے کی مدت ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جب پختگی کی عمر کو پہنچ گیا، 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے میرے اوپر کیا، میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ مجھے توفیق دے نیک عمل کرنے کا، عمل صالح کی توفیق دے، ایسے نیک اعمال جن سے تو راضی ہو۔ واصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کو بھی نیک و صالح بنا دے، میں تجھ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور میں مسلمان اور فرمانبردار۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس کا حکم دیا ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور خاص طور سے ماں کا۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اس آیت میں ماں کے درجے اور ماں کی مشقت، ماں کی تکلیف، ماں کی قربانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ماں کیسی تکلیف برداشت کرتی ہے، کہ اس کو حمل کی حالت میں چلتی ہے پھرتی ہے، اپنے جسم میں لے کر، اپنے جسم کا ایک حصہ بنا کر، اپنے ہی جسم میں ایک پوری ایک جان، مستقل جان لے کر وہ چل پھر رہی ہے، کام کر رہی ہے، پھر اس کو تکلیف کے ساتھ دنیا میں جنم دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اپنا خون پلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں، یہ وہ مشقت ہیں جو ماں تنہا برداشت کرتی ہے، اس میں باپ کی شرکت نہیں ہے، اس لیے ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ اور خاص طور سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا امو کا تیری ماں، امو کا تیری ماں، امو کا تیری ماں، ثم ابوک ثم ادنا کا فادنا، پھر تیرا باپ، پھر تیرے قریب رشتہ دار۔ تو یہ حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ایک انسان کے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار سب سے پہلے اس کی ماں ہے، اور یہ درجہ 3 درجہ زیادہ ہے باپ سے، باپ سے 3 درجہ اوپر ہے ماں کا درجہ۔ حسن سلوک کے اعتبار سے ماں کو 3 درجہ فوقیت حاصل ہے باپ سے، اس لیے کہ وہ 3 ایسی تکلیف برداشت کرتی ہے جس میں باپ کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ حمل کی تکلیف جب بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وضع حمل کی تکلیف جب بچہ جنم دیتی ہے، اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے 2 سال۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کے دودھ پلانے کی مدت یہ اور حمل کی مدت لے کر کل ہو گیا 30 مہینے۔ تو اس 30 مہینے کو دودھ پلانے کی مدت جو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے وفصالہ عامین، دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ 2 سال ہے۔ 2 سال میں 24 مہینے ہو گئے، بقیہ بچے 6 ماہ، 6 مہینے یہ حمل کی مدت ہے۔ اسی کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ جو عورت 6 مہینے میں بچہ جنے، جس عورت کے ہاں 6 مہینے میں ولادت ہو، تو وہ ولادت جو بچے کی ہوئی ہے وہ اسی مرد کا بچہ ہے، اور وہ کسی غیر کا نہیں ہے، جس کے عقد میں ہے، جس کے ساتھ رشتے ازدواج میں وہ ہے، اسی کا وہ بچہ ہے، اور حلال ہے، حرام نہیں۔ یہ فتویٰ دیا ہے کہ 6 ماہ کے بعد جو بچہ وجود میں آئے، دنیا میں آئے، وہ
حلال ہے، شادی کے بعد 6 ماہ کے بعد کا جو بچہ ہے وہ حلال ہے، حرام نہیں، کیونکہ 2 مہینے 2 سال 24 مہینے یہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پختگی کو پہنچ گیا، ایک عمر ہے پختگی کی، علماء نے کہا کہ 18 سال کی عمر کو جب وہ پہنچ گیا، یہ پختگی کی عمر شروع ہوئی، قوائے عقلی کے اعتبار سے وہ بلوغت کو پہنچ گیا، قوائے جسمانی کے اعتبار سے 18 سال کی عمر میں اس کا جسم بالغ ہو گیا، میچورڈ ہو گیا۔ وبلغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کو پہنچ گیا، 40 سال کو علماء کہتے ہیں یہ قوائے عقلی کے بلوغت کی مدت ہے، کہ جسم تو 18 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، لیکن عقل جو اس کی بلوغت ہے وہ 40 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں عقل بلوغت کو پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت ملی، تو جسمانی اعتبار سے آدمی 18 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، عقلی اعتبار سے عقل اس کا ذہن و دماغ 40 سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچتا ہے۔ قال رب اوزعنی، اس کے بعد اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں نعمتوں پر جو تو نے میرے ساتھ کیا، میرے ماں باپ کے ساتھ کیا، اور مجھے تو نیک عمل کی توفیق دے، ایسے نیک اعمال جن سے تو راضی و خوش ہو، میری اولاد کو نیک کر دے، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، اور اے اللہ میں فرمانبردار ہو جاؤں گا، تیرا مسلمان ہوں، تیرا سچا فرمانبردار ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان کو جب وہ 40 سال کی عمر کے ہو جائیں، خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے 40 سال کی عمر کے بعد، 40 سال کی عمر کے بعد اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریے جیسا صبر عالی ہمت عزم حوصلے والے رسولوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کر رہا ہے، اور یہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ صبر کریں، گھبرائیں نہ، آپ تسلی رکھیں، کیونکہ آپ سے پہلے کچھ ایسے عالی ہمت حوصلے والے انبیاء گزرے جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، جو عالی ہمت اولو العزم من الرسل گزرے۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں، یہ اولو العزم من الرسل، عزم والے رسولوں میں سب سے پہلے آپ کا نام ہے۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ 5 نبی ہیں جو اولو العزم من الرسل، ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بھی کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم من الرسل، عزم حوصلے والے اور عالی ہمت رسول گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نبیوں کی مثال دے کر کہا کہ آپ بھی انہی کے جیسے عزم حوصلے کا اور عالی ہمتی کا مظاہرہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی، غیر آسن جو بدلنے والا نہیں ہے، جو بدبودار نہیں ہوتا، جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا، وانہار من لبن، دودھ کی نہریں جس کی لذت نہیں بدلتی، لم یتغیر طعمہ، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب، ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے لذیذ بہترین، وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں اس جنت میں خالص شہد کی، ولہم فیہا من کل الثمرات، اور ہر طرح کے میوے ہیں، ومغفرۃ من ربہم، سب سے بڑی چیز رب کی مغفرت و بخشش ہے، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیم، کیا یہ لوگ جو جنت میں ہوں گے اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اس کی طرح ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، نار جہنم میں رہیں گے، وسقوا ماء حمیما، اور وہاں گرم کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے، فقطع امعاءہم، جو ان کے انتڑیوں کو کاٹ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ ایسی تکلیف میں جو لوگ ہوں گے اور اتنی آسانیوں میں جو ہوں گے، کمن ہوا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہے، جس کا وعدہ ہے کہ وہاں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی غیر آسن، جو بدلتے نہیں ہیں،
کہ پانی ایک جگہ مستقل رکھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، راکد ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ پانی اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ وہ جنت میں جو پانی ہوگا اس کی کیفیت بدلے گی نہیں، وہ تازہ ہوگا اور اسی طرح صحت افزا ہوگا اور اس میں توانائی ہوگی، وہ کسی اعتبار سے فطور کا باعث نہیں ہوگا، آدمی کے لیے بیماری کا باعث نہیں ہوگا، اور وہ لذیذ ہوگا۔ وہ پانی، اس کی لذت بھی خراب نہیں ہوگی، وہ انہار پانی کی وہ نہریں ہوں گی، غیر آسن، جو پانی بدلتے نہیں ہیں۔ اس لیے شریعت میں اس پانی کو مائع طاہر نہیں کہا کہ وہ پانی پاک ہی نہیں ہے، جو رنگ، بو، مزہ جس کا بدل جائے، جس کا رنگ بدل جائے، جس کی مہک بدل جائے، جس کا ٹیسٹ بدل جائے، لذت بدل جائے، وہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہے، مائع طاہر نہیں ہے۔ تو جنت میں ایسا پانی ہوگا ہی نہیں جس کا رنگ، بو، مزہ بدل جائے۔ وہاں تو ایسا پانی ہوگا غیر آسن، جو بدلتا نہیں ہے، جو بدبودار نہیں ہوتا، جو خراب نہیں ہوتا۔ وہ پانی ہوگا جو محفوظ ہوگا، فائدہ مند ہوگا، صحت مند ہوگا اور لذیذ ہوگا۔ اور اسی طرح وہاں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کی لذت نہیں بگڑے گی، جو دودھ خراب نہیں ہوگا، جیسے گایوں، بھینسوں اور بکریوں کے تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے کبھی خراب ہو جاتا ہے، وہاں جانوروں کے تھنوں کا دودھ نہیں ہوگا، بلکہ دودھ کی مستقل نہر ہوگی جو اللہ تعالیٰ جاری کر دے گا اہل جنت کے لیے، اور وہ دودھ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے کہ وہ دودھ خراب ہو جائے گا، جس طرح دنیا کا دودھ تھوڑی دیر کے بعد شدید گرمی میں خراب ہو جاتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ شرابیں بھی ہوں گی۔ یہ دنیا کی شراب جو نہایت بدبودار اور خراب قسم کی، گھٹیا اور بدمزہ ہوتی ہے، جس سے پی کر آدمی چکر کھا جائے، غشی کھا جائے، گر جائے، قے کرنے لگے، الٹی کرنے لگے، گالیاں بکنے لگے، اس طرح کی نہیں، لذیذ، خوبصورت اور خوشبودار شراب ہوگی، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور اس سے وہ بہکاوے میں نہیں آئیں گے، گریں گے نہیں، دھکے نہیں کھائیں گے، اور اسی طرح وہ ان کو چکر بھی نہیں آئے گا۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس میں کسی طرح کا سر درد اور چکر بھی نہیں۔ وانہار من عسل مصفى، خالص شہد، یہ جو ملاوٹ والی شہد ہے یہ نہیں، اور یہ شہد مکھی کی شہد نہیں ہے، یہ شہد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کی نہر جاری کر دے گا، یہ مکھی سے حاصل شدہ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح جنت میں اللہ نے اہل جنت کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ اہل جنت ان کی طرح ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ وسقوا ماء حمیما، اور یہ پلائے جائیں گے کھولتا ہوا گرم پانی، اور اس سے ان کی آنتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ٹھکانہ دے، اللہم انی اسألک الجنہ واجرنی من النار، اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے اور جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع و برباد مت کرو۔ کوئی بھی عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی محنت نہ کی گئی ہو، اس عمل میں کچھ بھی، وہ عمل اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی وزن نہیں جس میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں۔ جو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے کیا ہوا، ہٹ کے کیا ہوا عمل ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں باطل ہے، رائے گاں ہے، برباد ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، ہر عمل کے لیے اتباع اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ اطاعت الہی اور اطاعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے خالی جو عمل ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں رائے گاں برباد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد سورہ فتح، جس کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے، کھلی ہوئی فتح، فتح مکہ جو 8 ہجری میں مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، اس کا پس منظر کیا ہے کہ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب 1400 صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر رؤسائے قریش کے پاس بھیجا کہ وہ ان سے بات کر کے ان سے یہ اجازت حاصل کر لیں کہ وہ عمرہ کرنے کی ہمیں اجازت دے دیں۔
عمرہ کرنے کی اجازت حاصل کر لیں ان سے، لیکن یہ ادھر خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کی بیعت لی، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں، اور اس کے بعد اجازت بھی نہیں ملی۔ اجازت نہ ملنے پر آئندہ سال عمرہ کا ارادہ لے کر مسلمان صحابہ کرام وہاں سے واپس ہوئے، اور انہوں نے وہیں پہ اپنے سر منڈا لیے، جانور قربان کر دیے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے معاہدہ بھی کیا۔ جو معاہدہ ہوا اس میں بہت سی ایسی باتیں بھی آئیں جو مسلمانوں کو پسند نہیں تھیں، جس سے مسلمان راضی و خوش نہیں تھے بہت سے مسلمان، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت نے اس کے دور رس اثرات محسوس کر لیے تھے کہ اسی میں فائدہ ہے کہ ہم دب کر صلح کر لیں۔ آپ نے صلح کر لی، اور یہی جب آپ صلح کر کے، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، آپ مدینہ واپس آ رہے تھے، اس موقع پر یہ سورہ فتح نازل ہوئی، سورہ فتح اتری، جس کو فتح مبین کہا گیا، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ فتح مبین قرار دیا گیا کیونکہ یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، اس کو فتح مبین کہا گیا کہ تم فتح مکہ سے پہلے اسی کو فتح مبین سمجھو۔ 2 سال بعد جب 8 ہجری میں مسلمان فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے، تو اس وقت فتح مکہ تو 8 ہجری میں حاصل ہوئی، لیکن اس سے پہلے ان کو فتح مبین کھلی ہوئی فتح حاصل ہو چکی تھی جب انہوں نے صلح کی تھی، اور یہ سب کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ سے قریب وہ صحابہ کرام تھے جن کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ فتح مبین ہے، اسی لیے بعض صحابہ کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، اور ہم تو صلح حدیبیہ کو ہی فتح شمار کرتے تھے، اسی کو فتح سمجھتے تھے، کھلی ہوئی فتح سمجھتے تھے۔ تو اس موقع پر جب یہ سورت نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت فرمایا کہ یہ سورت جو نازل ہوئی، آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب ہے، یہ سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی، کھلی ہوئی جیت، کھلی ہوئی فتح ہے یہ آپ کی، اور اس یہ جو صلح حدیبیہ میں آپ نے دب کر صلح کیا ہے، یہی آپ کی کھلی ہوئی صلح ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، آپ سے جن لوگوں نے بیعت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت آپ سے کر رہے ہیں بظاہر، لیکن حقیقی اعتبار سے یہ اللہ سے بیعت ہے، کیونکہ اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی انہوں نے بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین بھی اس بیعت میں شامل ہے۔ ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اب جو عہد شکنی کرے گا تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو وفاداری کا مظاہرہ کرے گا، جو اللہ سے وہ وعدہ کر رہا ہے اس کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو یہ بیعت جو صحابہ کرام نے کی، یہ بیعت انہوں نے اللہ سے کی، یہ ویسے ہی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کیونکہ اس کا اجر بھی اللہ ہی دے گا انہیں، جو انہوں نے بیعت رضوان کی اس کا اجر انہیں اللہ تعالیٰ دے گا، اس کا اجر انہیں اللہ کے ہاں ملے گا، اس کا اجر اللہ رب العزت ہی دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا رضامندی کا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے راضی ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ سے درخت تلے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جان گیا ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں جو ایمان ہے، جو صدق و صفا ہے، جو جذبہ اخلاص ہے، اللہ ان کو اس کو جان گیا۔ وانزل السکینۃ علیہم، اور ان کے اوپر اللہ نے سکون و اطمینان نازل کر دیا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں فتح قریب عطا فرمائی، جلدی حاصل ہونے والی، بہت جلد انہیں ایک فتح بھی مل گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے بیعت رضوان جو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جنہوں نے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، اسی لیے بیعت الرضوان کہتے ہیں، ایسی بیعت جو رضامندی کا سرٹیفکیٹ پا گئی، اور جس بیعت کے کرنے والے رضامندی کا سرٹیفکیٹ پا گئے، اور درخت تلے یہ بیعت کرنے والے اللہ ان سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اور ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا،
تو اللہ نے ان دشمنان صحابہ کا رد بھی کر دیا کہ یہ تو صحابہ کے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے، اخلاص ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دل میں کیا تھا اللہ کو معلوم ہے۔ وانزل السکینۃ علیہم، ان کے اوپر اللہ نے سکون نازل کر دیا، یہ ٹھہر گئے، مطمئن ہو گئے، ان کو اب ایک طرح سے سکون حاصل ہو گیا کہ ہم دب کے صلح کر لیں پھر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور صلح حدیبیہ سے واپسی پر انہوں نے خیبر فتح کیا، یہودیوں کا گڑھ۔ یہ فتح قریب ہے، یہ فتح قریب ہے کہ یہودیوں کا گڑھ خیبر کو فتح کیا جب حدیبیہ سے واپس آئے 7 ہجری میں۔ یہ فتح ملی 7 ہجری میں، 7 ہجری میں فتح حاصل ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ ضرور سچ کر دکھائے گا اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو۔ آپ نے خواب دیکھا کہ طواف عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، یہ خواب آپ نے دیکھا، لیکن یہ تو خواب میں نہیں تھا کہ یہ عمرہ اسی سال ہوگا۔ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال قصد کر لیا، اسی سال یہ جذبہ، یہ ارادہ کر لیا کہ ہم عمرہ کریں گے، اور عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے خواب دکھلایا، لیکن خواب کی تعبیر 1 سال بعد مکمل ہوئی، اور 1 سال بعد خواب کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اسی سال گئے تو واپس آئے۔ اللہ نے خواب دکھایا، لیکن خواب سچ ہوا کچھ دنوں کے بعد، اور یہ سچ ہونا یقینی تھا اللہ کی طرف سے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین، خوف کے بغیر، امن کے ساتھ، بے خوف، مکمل اطمینان کے ساتھ ضرور داخل ہوگے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، بے خوف ہوگا۔ محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈا کر، ومقصرین، بال کتروا کر، لا تخافون، بے خوف ہو کر، فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا کہ یہ خواب پورا ہوگا، مسجد حرام میں داخل ہوگے، آج نہیں تو کل، کیونکہ ہم نے خواب دکھایا ہے، یہ وقت طے نہیں کیا ہے۔ محلقین رؤوسکم، اپنے سر منڈا کے، مقصرین لا تخافون، اور قصر، بال کتروا کے، چھوٹے کرا کے۔ تو محلقین کا ذکر، جو سر کو منڈا لیں، ان کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، یہ مقام ہے ان کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی 3 مرتبہ، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین۔ 4تھی مرتبہ مقصرین کے لیے دعا کی کہ اللہ جو بال کتروا لیں ان پر بھی رحم فرما۔ 3 مرتبہ آپ نے دعا کی کہ اللہ ان پر رحم فرما جو بال منڈا لیں، جو بال منڈا لیں، جو بال منڈا لیں، ان پر رحم فرما۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے محلقین کا کہ اللہ نے ان کو اولیت دی، اولیت جس کی ہے اس کی فضیلت بھی ہے۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ صلح حدیبیہ کتنی ضروری تھی، اس کی کتنی سخت ضرورت تھی کہ مسلمان اس وقت 1400، 1500، 1500 تھے، اور یہ بہت چھوٹی جماعت تھی مسلمانوں کی صلح حدیبیہ کے وقت۔ ان کو نقصان ہوتا، جنگ ہوتی، جانی نقصان ہوتا، مالی نقصان ہوتا، ہر اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتے۔ فعلم ما لم تعلموا، اس صلح کی کتنی ضرورت تھی، اگرچہ یہ دب کر کی گئی، یہ بہت ضروری تھی، یہ بہت اہم تھی۔ وجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اس کے بعد تو اللہ نے اسے فتح قریب میں بدل دیا۔ فتح قریب، یہ صلح فتح خیبر کی فتح یا فتح مکہ کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ صلح بذات خود ایک فتح ہے کہ جب مسلمان حدیبیہ میں صلح انہوں نے کی، اس وقت ان کی تعداد تھی 1500، اور اس کے بعد مسلمانوں کی جمعیت بہت تیزی سے بڑھی، اور یہ تعداد میں اضافہ یہ خود اپنے آپ میں ایک فتح ہے، ایک کامیابی ہے کہ اس سے مسلمانوں کی طاقت میں کافی اضافہ ہوا۔ اور مسلمان جب مکہ فتح ہوا، جب مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت ان کی تعداد 10,000 تھی، تو اب ایک جماعت 10,000 میں بدل گئی جو ابھی 1,500 تھی، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوتا۔ وجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى، وہ اللہ جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ شہادت کے لیے، گواہی کے لیے کافی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو صحابہ آپ کے ساتھ ہیں کافروں کے لیے سخت، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل،
تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجدے میں، تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہرے پر، ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشانات دیکھیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں بیان کی گئی ہے کہ ایک جماعت ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی جو آپ پر جانثار ہوگی، آپ پر قربان ہوگی. کزرع اخرج شطأہ، ایسی کھیت کے مانند یہ جماعت ہے جو اپنا اخوا نکال دے. فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا، جو ایسی کھیت جس نے اپنا اخوا نکالا پھر اس کو مضبوط کیا. فاستغلظ، پھر وہ موٹا ہو گیا. فاستوى علی سوقی، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا. یعجب الزراع، ایسا ہو گیا کسان خوش ہو جائیں. لیغیظ بہم الکفار، اور کافر اس سے چڑھنے لگے. یہ صحابہ کرام کی مثال دی گئی کہ بہت تھوڑے تھے. جس طرح کھیت ابتدا میں کمزور ہوتی ہے، صحابہ اس وقت کمزور تھے، پھر دھیرے دھیرے جس طرح کھیت میں اخوا نکلتا ہے پھر وہ موٹا ہوتا ہے. واستوى علی سوقی، مضبوط ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے اور اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے. اس طرح صحابہ کی جماعت مضبوط ہو گئی. لیغیظ بہم الکفار، کسان تو خوش ہو گئے، کفار چڑھنے لگے. کفار کو یہ چیز بھلی نہیں لگی، بھائی نہیں. یعنی صحابہ کی طاقت اور جمعیت، اس سے بغض و عناد رکھنے والے کافر ہیں. جو صحابہ سے چڑھیں، ان سے حسد رکھیں، ان سے جلیں، وہ کافر ہیں. جن کے دل میں صحابہ کے لیے محبت نہیں ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اسی لیے بعض ائمہ، خاص طور سے امام مالک وغیرہ نے ان لوگوں کو جن کے دل میں صحابہ سے ذرہ برابر بھی نفرت، بغض و عناد ہے، ان کو کافر کہا ہے. کہ جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں وہ کافر ہیں، کافر کہا ہے صاف طور پر امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ نے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ایمان والوں سے اور جو عمل صالح کریں ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. یہ آیت پوری کی پوری آیت کا ایک ایک لفظ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کے مقام و مرتبے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں، سورہ حجرات اس میں معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی تربیت اور اسلامی معاشرے کی بہترین اصلاح کے اصول و آداب بتلائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. مذاق نہ اڑائے، کیونکہ مذاق کوئی کسی کا کب اڑاتا ہے؟ جب اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے. تو یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے گرا ہوا سمجھیں. یہ کبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے اور اللہ کو ناپسند ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر و غرور، گھمنڈ کیا ہے کہ حق کو انکار کر دیں، حق کو نہ مانیں، حق کو تسلیم نہ کریں اور لوگوں کو حقیر سمجھیں، نیچا سمجھیں اپنے سے. کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور کوئی عورتوں کی جماعت دیگر دوسری عورتوں کی جماعت کی مذاق نہ اڑائیں. یعنی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. یہ الگ سے اللہ نے کہا. قوم میں عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن عورتوں کا ذکر الگ سے اس لیے کیا کیونکہ یہ اخلاقی بیماری، مذاق اڑانا، کسی کو گرا پڑا سمجھنا اور کسی کی ہنسی اڑانا، کسی کے کپڑے کو دیکھ کر اور کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر مذاق اڑانا، یہ بیماری اخلاقی طور پر عورتوں میں زیادہ ہے. یہ بیماری عورتوں کے اندر عام طور سے ہے، اس لیے اللہ نے عورتوں کو خاص طور سے خطاب کیا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہی ہوں ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کا نام نہ بگاڑو، برے لقب سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے. کسی کو تانا مت دو کہ تم ایسے تھے، تم تو شرابی تھے، تم تو زانی تھے، تم تو کافر تھے. یا کسی کو اس کے ماں باپ کا تانا مت دو، تمہاری ماں ایسی تھی، تمہارا باپ ایسا تھا. کسی کا نام مت بگاڑو کہ اس کا نام اچھا خاصا ہے، تم اس کو بگاڑ کے کر رہے ہو، جس کو پسند نہیں کرتا. ایمان لانے کے بعد فسق برا نام ہے. اب کوئی ایمان لے آیا ہے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم تو کافر تھے یا جہنمی تھے یا تم فاسق و فاجر تھے، تم گنہگار تھے. اب ایمان لے آیا ہے
اب ایمان لانے کے بعد اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ اس کو تانا نہ دیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو وہ سراسر ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے یہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کے بھید نہ ٹٹولو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ ہرگز نہیں، تم ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بدگمانی سے منع کیا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہیں۔ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس ہم نے اپنے من سے ایک بات بنا لی کہ وہ ایسا کر رہا ہوگا، ایسا آدمی رہا ہوگا، ایسا اس نے کیا ہوگا، ہم نے اپنے خیال میں ایک بات بنا لی، قیاس آرائی کر لی۔ تو یہ بدگمانی، یہ ہم بدگمانی جو کرتے ہیں یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی دلیل و ثبوت نہیں ہوتا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الظن القبیح بمن ظاہرہ الخیر لا یجوز، کہ بدگمانی ایسے آدمی سے جو بظاہر خیر پر قائم ہو، بظاہر اچھا آدمی ہو، ایسے آدمی سے بدگمانی کرنا جو بظاہر بھلائی والا آدمی ہو، لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الظَّنِّ الْقَبِيحِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِيحِ، لیکن ایسے آدمی سے بدگمانی جو برا آدمی ہے، جو غلط آدمی ہے، ایسے آدمی سے بدگمانی بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِيحِ، جو بظاہر خراب آدمی ہے، جس کے اعمال بظاہر خراب ہیں، لا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو خیر اور بھلائی والا آدمی ہے بظاہر، اس سے بدگمانی جائز نہیں ہے، اور جو بظاہر برائی کر رہا ہے، کھلے عام برائی کر رہا ہے، اس کی برائیاں ظاہر ہیں، تو ایسے آدمی سے بدگمانی میں کوئی حرج نہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کا بھید نہ تلاش کرو، کیونکہ آدمی کسی کے ٹوہ میں لگے گا تو اب ٹوہ میں لگے گا تو کچھ نہ کچھ اسے ہاتھ لگ جائے گا، اور جب اسے ہاتھ لگے گا تو وہ غیبت کرے گا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ غیبت یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی مردے کا گوشت کھا رہے ہیں، وہ مردہ ہے، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ڈیفنس نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہم جب کسی کی غیبت کرتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے، وہ اس کو بہت بری لگتی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی برائی کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ وہ بے بس ہے۔ جس طرح کہ وہ مردہ ہے جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے جس بھائی کی غیبت کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی برائی کر رہے ہیں خوب اچھی طرح۔ اور یہ اگر سچ ہے، جو برائی ہم کر رہے ہیں وہ واقعی اس کے اندر ہے، یہ برائی اس کے اندر ہے، تو یہ تو غیبت ہے اور یہ تو جرم ہے۔ اور اگر یہ برائی اس نے کی نہیں ہے جو ہم اس کے اوپر تھوپ رہے ہیں، تو یہ بہتان ہے اور یہ بھی جرم ہے۔ دونوں جرم ہیں، بہتان بھی جرم ہے، غیبت بھی جرم ہے، دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہم نہ تو غیبت کریں، نہ کسی پر بہتان تراشی کریں، اور یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔ اور کوئی یہ نہیں پسند کرتا ہے کہ وہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، لیکن غیبت سب کوئی کر رہا ہے، غیبت سب کی مرغوب غذا ہے، اسی لیے غیبت سے منع کیا گیا۔ زبان پر لگام رکھیں، اور جب بولیں تو بھلی بات بولیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں خاندان و قبائل میں بانٹ دیا، لتعارفوا، مقصد یہ ہے کہ تعارف ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیں، شناخت ہو جائے۔ مختلف خاندان و قبائل میں بانٹ دیا تاکہ پتہ چل جائے وہ فلاں خاندان کا ہے، وہ فلاں خاندان کا ہے، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، پہچان لیا جائے کہ یہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ فلاں خاندان کے ہیں۔ یہ مقصد، یہ اظہار برتری نہیں ہے، مقصد صلہ رحمی ہے۔ مقصد صلہ رحمی ہے کہ رشتے جوڑنے، جب پہچان لیے جائیں گے تو ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے یہ بھی پتہ چلے گا، وہ ہمارے رشتے میں کیا ہیں، بھائی ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے پھوپھا ہیں، ہمارے ماموں ہیں، کیا ہے رشتہ پتہ چلے گا، تو پھر رشتہ جوڑنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ اظہار برتری ہو کہ ہم اونچے خاندان کے ہیں، وہ نیچے خاندان کے ہیں، ہم بڑے خاندان کے ہیں، وہ چھوٹے خاندان کے ہیں، اظہار برتری یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اب جو خاندان و قبائل میں تقسیم ہیں، یہ مقصد ان کا الٹ ہو گیا ہے۔
یہ صلہ رحمی نہیں بلکہ یہ مقصد ہے ان کا اظہار برتری، کہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، دوسرے کو حقیر کمتر سمجھنا، جبکہ اللہ نے خاندان و قبائل میں بانٹا اس لیے تاکہ لوگ صلہ رحمی کریں، نہ کہ اظہار برتری کہ اپنے کو ایک دوسرے سے برتر سمجھیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برتری، بزرگی اور عزت یہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے باعزت، سب سے برتر اور سب سے باعزت اور اونچا مقام رکھنے والا وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ خاندان اور نسب اللہ کے نزدیک برتری کا معیار نہیں ہے، کیونکہ خاندان اور نسب ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کس خاندان میں ہوں پیدا، ہماری پیدائش کس خاندان میں ہو کہ ہم سب سے اونچے رہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو چیز اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ کے نزدیک بلندی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا اور مقام و مرتبے کا معیار تقوی ہے، کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نیک ہوں، صالح ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں، تقوی شعار ہوں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس لیے اللہ کے نزدیک معیار برتری کا معیار، مقام و مرتبے کا معیار تقوی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے نکاح کے لیے، رشتہ ازدواج کے لیے دین کو معیار قرار دیا ہے، دین کو پسند کیا ہے کہ دین دیکھ لیا جائے، ایک مسلمان کا دین دیکھ کر اس سے نکاح کیا جائے، یہ نکاح کے لیے کافی ہے۔ نسب کی کفایت شرط نہیں ہے کہ نسب جو ہم جس نسب کے ہیں اسی نسب کا وہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جس نسب کے ہم ہیں اسی نسب کا وہ ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ نکاح کے لیے دین کافی ہے، دین کافی ہے۔ فظفر بذات الدین، دین والی کے ساتھ گھر بسا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے انصار نے مہاجرین سے شادی کی، مہاجرین نے انصار سے شادی کی۔ مہاجرین انصار سے نہ شادی کرتے، انصار مہاجرین سے نہ شادی کرتے، وہ بھی کہتے کہ ہم تو اونچے خاندان کے ہیں، ہم کیسے ان سے شادی کر لیں، اڑ جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ نکاح کے لیے دین کفایت کرے گا، نسب کی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ دین اللہ رب العالمین نے جو دین پسند کیا وہ دین اسلام ہے، اور اس میں سارے قبائل اور سارے خاندان سے لوگ انہوں نے دین اسلام قبول کیا۔ تو نکاح کے لیے شرط نسب نہیں، حسب نہیں، خاندان نہیں، صرف اور صرف دین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید سورہ قاف کی ابتدا ہے، اور سورہ قاف اور اسی طرح اقتربت الساعۃ وانشق القمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ قاف کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں بھی، جمعہ کے خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاف والقرآن المجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں موقع جو ہے، عیدین کی نماز ہے یا جمعہ کا خطبہ ہے، یہ بہت بڑے مجمع کا موقع ہے کہ یہاں بہت بڑی جمعیت، بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے، اور ان دونوں صورتوں میں ابتدائے خلق، مخلوق کی ابتدا، بعث و نشور، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، جنت و جہنم کا ذکر ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے، اور اس کا جو انجام ہے اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح پچھلی قوموں کا بھی ذکر ہے، اور ان کے انجام کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح ترغیب اچھے عمل کی دی گئی ہے، ترہیب برے عمل سے ڈرایا گیا ہے، اس کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے ان بڑے مجموعوں میں اور ان بڑے مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحه وادبار السجود۔ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس پر اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، صبر سے کام لیں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، خاص طور سے طلوع شمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، خاص طور سے بعض نے کہا کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر ہے، تو اس کی بڑی اہمیت و فضیلت بھی ہے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحه وادبار السجود، اور اسی طرح رات کے زیادہ تر گوشوں میں اور نماز کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ تو رات کے زیادہ تر گوشوں میں، رات کے وقت بھی جب آپ بستر پر آئیں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ ہر نماز کے بعد بھی علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے بعد
33 مرتبہ جو تسبیحات اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ ہر نماز کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، رات کے زیادہ تر کوشوں میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے مگر اس کے پاس ایک نگراں ہے، نگہبان ہے جو تیار ہے. یعنی اس کو درج کیا جا رہا ہے، رقم کیا جا رہا ہے، قلم بند کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم جو بھی بولیں، بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور ہمارے اس بولنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں خاموش رہو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ کان، آنکھ اور دل جو بھی علم کے ذرائع ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے آنکھ سے دیکھا تھا، کان سے سنا تھا، دل میں آپ کو یقین تھا، آپ نے جانا تھا یہ بات، تو اس سے سوال کیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین سورہ زاریات میں فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، جو پرہیزگار ہیں وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں اور باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اپنے رب کی نعمتیں جو اللہ انہیں عطا کر رہا ہے وہ لے رہے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ پہلے ہی سے نیکوکار تھے، اللہ کے متقی و پرہیزگار بندے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، راتوں کو بہت کم سوتے تھے. تاکید ہے کہ اہل ایمان راتوں کو کم سوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، اور وقت سحر وہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتے ہیں. یہ توبہ و استغفار کی قبولیت کا وقت تھا، اس وقت وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. جو سحری کا وقت ہے، توبہ اور استغفار کی قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اس کی توبہ قبول کروں، کون ہے جو سوال کرے اس کو میں عطا کروں. وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں صرف سوال کرنے والوں کا نہیں بلکہ ان کا بھی جو محروم ہیں، جن کو نہیں مل پاتا، اور جو حقدار ہیں، جو محروم ہیں، جن کو مل نہیں پاتا کیونکہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں. سوال کرنے والے تو پا جاتے ہیں لیکن جو سوال کرنے سے بچتے ہیں اور جو ضرورت مند ہیں، حقدار ہیں، اہل ایمان ان تک بھی پہنچاتے ہیں، ان کا حق ان تک پہنچاتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا بھی حق ہے اور ایسے لوگ بھی جو کسی آفت کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جو مانگنے سے بچتے ہیں اور اس لیے وہ پاتے نہیں. اہل ایمان ان تک ان کا حق پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اہل ایمان کا مقام بیان کیا ہے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، اور کہاں؟ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے وہ لے رہے ہوں گے. وہ نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور ان کی عادت یہ تھی کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہ راتوں کو کم سوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، اور بوقت سحر، سحری کے وقت اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، توبہ اور استغفار کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کا مال صرف سوال کرنے والوں تک نہیں پہنچتا کہ جو ہاتھ پھیلا رہا ہے اس کو تو مل گیا. جو ہاتھ پھیلانے سے بچتے ہیں، مانگنے سے بچتے ہیں، ان تک بھی ان کا مال پہنچتا ہے اور ان کی بھی ضرورت پوری ہوتی ہے. جو آسمانی اور زمینی آفتوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جو کسی وجہ سے مصیبت کے شکار ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں تک بھی ان کی مدد پہنچتی ہے. جو محروم ہیں، مصیبت کا شکار ہیں، سوال کرنے سے بچتے ہیں، ان تک بھی اہل ایمان کی مدد پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.